بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اب تک آپ لوگوں نے یہ خبر سن لی ہوگی کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو اریسٹ کرنے کے لیے FIA نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ وہاں پر جہاں پر یہ تھے وہاں پریشانی ہوئی اور ان کو جو وکیل ہے انہوں نے آنکھ ماری کہ آپ پرمیشن مانگیں۔ انہوں نے عدالت سے پرمیشن مانگی اور وہ وہاں سے چلتے بنے کہ ہم چلے آتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ ایک اور درخواست بھی دائر کر رہے ہیں کہ میں مصروف ہوں، خدمت کر رہا ہوں پاکستان کی، آ نہیں سکتا، تو لہٰذا اب میری جو وہ ہے مجھے دے دی جائے، ایک استثنا دے دیا جائے۔ لیکن FIA کہنے گرفتار کرے گی تو یہ تو ممکنات میں سے ہے، کیونکہ اب یہ چیز اڑ گئی ہے اور سپریم کورٹ اس کے اندر فریق ہے، تو باقاعدہ فریق نہیں ہے لیکن وہ کیسز کی جو رپورٹ ہے وہاں چلی گئی ہے، وہ کاپیز جو ہیں وہ تمام پہنچ گئی ہیں۔ تو سپریم کورٹ کی وجہ سے جو ہے پریشر تو آیا ہے، کیونکہ FIA جانتی ہے کہ یہ معاملات کوئی دیکھ رہا ہے اور سوال ہو سکتا ہے۔ سوال سے پہلے ہی جو ہے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اب ہر آدمی اپنے آپ کو بچا رہا ہے اور آپ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا حمزہ شہباز اور شہباز شریف گرفتار ہوں گے؟ ایبسلیوٹلی ہوں گے، ضرور ہوں گے، یہ تو طے معاملات ہیں، ڈیٹ نہیں پتہ مگر ہوں گے۔ FIA ان کو گرفتار کرے گا، لیکن اس سے پہلے ایک چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر یہ ہوگا کہ ہماری جو پاکستانی گورنمنٹ ہے وہ جیل سے آپریٹ ہوگی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہیں پنجاب کو، اور شہباز شریف جو ہے حکومت پاکستان کو جیل سے آپریٹ کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ بدل جائے، کیونکہ ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے اور جنہوں نے ان کو ووٹ دیا تھا وہ ڈی سیٹ ہو چکے ہیں، تو اپنی جو ان کی جو برتری تھی یہ وہ کھو چکے ہیں۔ لیکن مخصوص معاملات کی وجہ سے ان کے اوپر وہ عدم اعتماد کا معاملہ جو ہے نہیں ہو پا رہا ہے۔ لیکن آج ایک بڑی خبر جو ہے وہ آ گئی ہے اور وہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ہے، جس نے اس کو پرسوں بلا لیا ہے سماعت کے لیے، اور جتنے بھی معاملات ہیں وہ وہاں ڈسکس ہوں گے، اور جو حمزہ شہباز ہیں ان کے خلاف یہ جو ان کی جو وزراء اعلیٰ کی جو سیٹ ہے اس کے اوپر ان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے، ان کو بھی ڈی سیٹ کہہ لیں یا سیٹ سے ہٹانے کے لیے وزیر اعلیٰ کی وہ بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر جو پریشر آیا لوگوں کے اوپر کل، اور جو پیٹرول پرائسز آئے، اب اس کے اندر ایک چیز ہم نے اور دیکھی ہے وہ بڑی خطرناک ہے، یعنی کہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی ایک دکھ والی بات ہے۔ میڈیا تو کہہ رہا ہے آپ کو کہ اس ٹائم صنعت کار اور تمام لوگ بہت خوش ہیں اس بات سے کہ پیٹرول پرائس بڑھ گئے ہیں، یعنی کہ یہ میں نے رپورٹ پڑھی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ پیسہ پھینکتے ہیں نا، جب آپ 175 کروڑ خرچ کرتے ہیں تو وہ اس کے بعد پھر حالت خراب ہو جاتی ہے بندے کی، پھر وہ رپورٹ ایسی ہی آتی ہے کہ اس ٹائم صنعت کار جو ہیں وہ بہت خوش ہیں ان معاملات کو لے کر کے۔ لیکن میں آپ کو دو خبریں اگر دے دوں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ پاکستان میں اس معاملے کو لے کر کتنی خوشحالی ہے۔ خبر نمبر 1، خوشحالی، صنعت کار، سرمایہ کار خوش ہیں۔ سرمایہ کار اور صنعت کاروں کی بات کر لیتے ہیں تو دو خبر دے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ایک ہفتے کی بات کر رہا ہوں جو گزرا ہے، 191 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ لاسٹ 1 ویک 191 ارب، ایسا تو نہیں ہو رہا تھا پہلی بات۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو ٹیکسٹائل کے جو گروپ ہے وہ ہمارے سامنے ٹی وی پہ بیٹھا، اور کسی کو پتہ نہیں تھا کیوں آ کے بیٹھا ہے۔ انہوں نے پریس کانفرنس اس کو دبا دیا گیا، اس کو کہا کہ تو چپ ہو جا۔ معاملہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آرڈر نہیں پورے کر سکتے، ہم لوگ پریشان ہیں، اور اب بہت جلد جو ہے ہم لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے اور ہم لوگ نہیں کر پائیں گے یہ تمام چیزیں۔ اس کے بعد یہ وہ ہمارا سیکٹر ہے کہ جو اس ٹائم بھوم کے اوپر تھا، مطلب آپ سنتے تھے، میں آپ کو بتایا کرتا تھا کہ یہ ہم نے بھارت کو بیٹ کر دیا، بنگلہ دیش کو بیٹ کر دیا، چائنا کو بیٹ کر دیا، ٹیکسٹائلز کے اندر ہم بہت آگے بڑھ گئے تھے اور ہم اپنی ریکارڈ بریک کر رہے تھے، مطلب ڈیلی آپ کو میں رپورٹ دے رہا تھا کہ ہم ریکارڈ بریک کر رہے ہیں۔ لیکن آج جو خبر آپ کو میں دے رہا ہوں وہ بھی سن لیجئے، پنجاب کی ٹیکسٹائل ملز کو گیس کی فراہمی بند کر دی ہے۔ یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، گیس کی فراہمی بند کر دی ہے، اور یہ جو معاملات ہیں اس گورنمنٹ کی طرف سے۔ اب میں نے جو کمنٹس پڑھے ہیں، میں نے جو لوگوں نے پوسٹ کی ہے، میں یہاں پہ شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ وہ الفاظوں کا چناؤ اچھا نہیں کیا گیا، لیکن سوشل میڈیا پہ آپ جا کے دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک معیشت جو ہے وہ اچھی خاصی چل رہی تھی۔ نہ تو کوئی یہ بتایا جا رہا تھا ہم جو رپورٹ چیک کرتے تھے دنیا کی عالم اور پاکستان کی رپورٹ، ریزروز کی رپورٹ، کہ پاکستان تو ٹھیک چل رہا تھا اور پاکستان جو ہے وہ پراپر چل رہا تھا، کسی کی کوئی رپورٹ نہیں آ رہی تھی۔ یہ موڈیز ہیں یا جتنے بھی ادارے ہیں یہ پاکستان کے تو نہیں ہیں، لیکن انہوں نے مثبت رکھا ہوا تھا۔
ہر چیز ہمارے لیے آسان تھی. پھر ایسا کیا ہوا کہ ہم نے اسی ٹیکسٹائل مل کی بجلی بھی بند کر دی اور اسی ٹیکسٹائل مل کی ہم نے آج گیس بھی بند کر دی ہے کہ تم آرڈر کیا پورے کرو گے, ہم تمہاری گیس بجلی بند کر دیں گے, آپ پورا کر کے تو دکھاؤ اپنے آرڈرس. اب جب ہم گورنمنٹ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ آپ مطلب آپ کے آنے سے پہلے یہ حالات نہیں تھے پاکستان کے حالات جو ہیں آپ نکال لیں, یعنی کہ 1.5 مہینہ پہلے چلے جائیں, نکال لیں آپ, پاکستان کی اکانومی کنڈیشن کچھ اور تھی. اور یہ لوگ جو آئے تھے, یہ لوگ یہ نعرہ لگا کر آئے تھے کہ مہنگائی بہت کر دی اس نے, اور مہنگائی مارچ بھی کیا گیا حمزہ شہباز اور مریم کی طرف سے. اور آج وہی جو ہے ان کے جو شہباز شریف ہیں وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے یہ عالمی مسئلہ ہے, یہ عمران خان کا مسئلہ تھوڑی تھا. تو آپ نے ان کو جو فارغ کیا پھر اس کی ریزن کیا تھی؟ یہاں پر جب مصدق ملک سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سوچنے میں وقت لگا کہ عام آدمی پر بوجھ کو کیسے روکا جا سکے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے سوچا کہ ان کو روکا نہیں جا سکتا, ان کا بیڑا غرق کرنا ہی ہمیں پڑے گا. اب اس جو بیڑا غرق ہوا ہے پیٹرول کے اندر, اس کے اندر تو میں آپ کو پہلے سے خبر دے دوں تاکہ آپ کے دماغ میں وہ بات رہے, اور وہ یہ ہے کہ جو پیٹرول ہے وہ مزید بڑھانے کی تیاری ہو رہی ہے, اور سنا ہے کہ 15 تاریخ یا 15 تاریخ سے پہلے جو ہے آپ 30 یا 40 روپے کا جو اضافہ ہے وہ سن لیں گے. لیکن یہ اکیلی خبر نہیں ہوگی, یہ اکیلی خبر نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پیٹرول تقریباً 250 سے 300 کے درمیان لے کر آنا ہے. یہ تمام یعنی کہ کہنے کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شہباز شریف گورنمنٹ ہے یا پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے, لیکن اس ٹائم جو فیصلے ہو رہے ہیں یہاں پر نہیں ہو رہے ہیں, اور دل پر پتھر رکھ کر سر پر کیا کیا رکھ کر یہ فیصلے کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ دل پر پتھر رکھ رہے ہیں تو فیصلہ کوئی اور کر رہا ہے, برداشت آپ تو برداشت کر رہے ہیں. یہاں پر اوگرا نے آئندہ مالی سال کے لیے گیس کی قیمت میں 45% اضافہ کر دیا ہے. گیس کی قیمت میں 45% اضافہ, یعنی کہ جو گھریلو صارفین ہیں وہ بھی تیار ہو جائیں, اپنا بجٹ چیک کر لیں, اور جو صنعتیں ہیں ان کی تو ایسی کی تیسی کرنے کا پروگرام آپ کے سامنے ہے, اور وہ یہ ہے قدرتی گیس کی قیمت میں 45% اضافے کا تعین کر دیا گیا ہے. اور اب جو ہے ہم دیکھیں اس کا نقصان کیا ہوگا. عوام کے اوپر برائی آئے گی, عوام کے اوپر مہنگائی آئے گی, آپ لوگوں کے بجٹ ڈھل جائیں گے, آپ لوگوں سے پورا نہیں ہو پائے گا, آپ لوگ غصہ کریں گے, کچھ بھی کریں گے, آپ لوگ سیاست بھول جائیں گے, آپ پارٹیاں بھول جائیں گے, آپ کو گھر صرف یاد آئے گا, آپ کو کچن سنبھالنا پڑ جائے گا, آپ پھنس جائیں گے, آپ بولیں گے دفعہ کرو جو کچھ بھی ہو رہا ہے, مجھے اپنے گھر کو دیکھنا ہے. آپ ڈبل ٹرپل کام کریں گے, خواتین کام کرنے لگ جائیں گی, لوگوں کے اوپر ایک چیز طاری ہو جائے گی کہ بھئی ہمیں بل پے کرنا ہے, ہم نے کرایہ پے کرنا ہے, ہم نے لوگوں کے 100 مسئلے ہیں, وہ اس میں پھنس جائیں گے. لیکن جو آپ کی جو انڈسٹری ہے جو اس ٹائم آرڈر پورے کر رہی ہے اس کی کاسٹنگ بڑھ جائے گی. جب اس کی کاسٹنگ بڑھے گی تو وہ کمپیٹیبل نہیں رہے گی, جب وہ کمپیٹیبل نہیں رہے گی تو پھر موقع ملے گا کہ بھارت جیت جائے, بنگلہ دیش جیت جائے, یا کوئی اور ملک آگے نکل جائے. یہ تب ہوگا کیونکہ ابھی جو ہے ابھی تک یعنی کہ 1.5 مہینے پہلے تک, جب تک عمران خان صاحب کی حکومت تھی تب تک کمپیٹیبلٹی تھی اور پاکستان جو ہے نئے ریکارڈ قائم کر رہا تھا. اب یہ ایک کمال ہوتا ہے میڈیا کے اندر پیسہ پھینکنے کا, کیونکہ یہ ایک دورس نہیں ہے, یہ کوئی ایسا وہ حل نہیں ہے کہ آپ میڈیا کا منہ بند کر دیں, لیکن ریئلٹی تو سامنے آنی ہے نا, وہ تو نہیں در سکتی ہے. تو اس کے بعد آپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ جی اگر عمران خان نے 12,000 روپے دیے تھے غریب کو تو وہ جو ہے وہ کسی کام کے نہیں تھے, اور یہ جو 2,000 روپے ہیں یہ برکت والے ہیں, ان کے اوپر کوئی پھونک شک ماری ہوئی ہے, تو آپ کو تو پھونک شک مارنا نہیں چاہیے. بہرحال یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو بھی آپ کمنٹس آپ کر سکتے ہیں, چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں, ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں. لائک کرنا آپ کا بنتا ہے, چاہیے, مجھے چاہیے آپ سے لائک, اگر آپ سبسکرائبر ہیں تو, اور اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.